بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ امام بخاری میڈیا سینٹر کی طرف سے جس عنوان پر آج گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ عنوان یہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نماز عصر اور ہماری حالت۔ محترم سامعین، نماز عصر وہ نماز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی علیحدہ طور پہ تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ کی پابندی کرو۔ نماز وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق خود نماز وسطیٰ کو نماز عصر قرار دیا ہے کہ نماز عصر ہی نماز وسطیٰ ہے۔ پھر نماز عصر وہ قیمتی نماز ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 830 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو نماز عصر ہے، ان هذه الصلاۃ عرضت علی من کان قبلکم فضیعوها، یہ اتنی عظیم نماز ہے کہ تم سے پہلی جو قومیں گزر چکی ہیں اللہ نے ان پر اس نماز کو بھی فرض کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا، وہ اس کی پابندی نہ کر سکے۔ میرے صحابہ، اب میری امت میں سے جو بندہ بھی اس کی حفاظت کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، جو بندہ اب اس نماز عصر کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب، دوہرا اجر۔ کس پر؟ نماز عصر پر۔ اب دوہرا اجر جب صحابہ اکرام نے سنا نماز عصر کا، پھر اس نماز عصر کی پابندی اگر کی ہے اللہ کی زمین پر کسی نے تو وہ نبی کے صحابہ نے کی ہے۔ حضرات، ہم بھی ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ ہماری نماز عصر کا کیا حال ہے؟ ہم نماز عصر کو کس طرح ادا کرتے ہیں، کس ٹائم پڑھتے ہیں، اور نبی کے صحابہ کا کیا تعلق تھا؟ آپ حدیث مبارکہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ نماز عصر کے ساتھ صحابہ کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 550 نمبر پہ آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے۔ سفر پہ چلتے چلتے موسم کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب بادل چھائے ہوئے تھے، موسم کی تبدیلی، سورج جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نماز ظہر پڑھ کے سفر شروع کیا۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد سیدنا بریدہ پکار اٹھے، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں: بکروا بالصلاۃ، میرے ساتھیوں نماز عصر کو جلدی ادا کر لو، کیونکہ سورج تو نظر نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کرتے کرتے چلتے چلتے سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے، نماز عصر جو ہے وہ ہماری رہ جائے۔ نبی کے صحابہ کا ایمان دیکھو کیسا ہے، کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز عصر رہ جائے، اور جس کی نماز عصر رہ جائے، میرے کانوں نے برادہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے: فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے یقیناً یہ بات بیان فرمائی ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ میرے ساتھیوں، آقا فرمایا کرتے تھے
کہ جس بندے کی نماز عصر رہ گئی فقد حبط عملہ، اس کے زندگی کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ حضرات ایک مرتبہ نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو زندگی کے عمل برباد۔ کیا ہماری نماز عصر کیسی ہے؟ اب ہم کس ٹائم پڑھتے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو نماز عصر اول وقت میں ادا کرنا، اور نمبر دو نماز عصر کی پابندی کتنی ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں پہلے نماز عصر پڑھ لو کہیں رہ نہ جائے، اور وعید کتنی سخت ہے کہ جس کی رہ گئی زندگی کی عمل برباد۔ اور دوسری حدیث اس کے ساتھ ملاؤ جو صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی نماز عصر لیٹ ہو گئی، یہ تو تھا نا کہ نماز عصر رہ گئی، پڑھی ہی نہ، ٹائم ہی گزر گیا، دوسری حدیث کے اندر اتنی سخت وعید ہے کہ جو نماز عصر میں سستی کرتا ہے، صرف لیٹ ہوتا ہے نماز عصر سے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، یوں سمجھو کہ جس کی نماز عصر لیٹ ہو گئی اس کا گھر بھی کوئی لوٹ کر لے گیا، اس کے بیوی بچے بھی ہلاک ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی خبر دے کہ تمہارے گھر کو آگ لگ گئی ہے، مال سارا جل کے راکھ ہو گیا ہے، تمہارے بیوی بچے بھی فوت ہو گئے ہیں، تو کیا گزرے گی ہمارے دلوں پر، کیا کیفیت ہوگی؟ نماز عصر کا لیٹ ہونا اتنا ہی ہے کہ جیسے گھر بار بھی لٹ گیا، بیوی بچے بھی فوت ہو گئے، جتنا نقصان اور جتنا افسوس وہاں ہوتا ہے اتنا افسوس یہاں بھی ہونا چاہیے اگر نماز عصر رہ جائے۔ حضرات دعوت فکر یہ ہے، کیا ہماری کیفیت بھی یہ ہوتی ہے؟ نماز عصر جب ہماری لیٹ ہو جائے تو یہ کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی ہے؟ لوگوں سنو، نماز عصر تو وہ نماز ہے، ایک مرتبہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر لیٹ ہو گئی، جنگ خندق کا موقع ہے، کافروں کے ساتھ ٹکرائے ہوئے ہیں، اس کیفیت کے اندر نماز عصر لیٹ ہو گئی، اتنی لیٹ ہوئی حتی غربت الشمس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ سورج بھی غروب ہو گیا، اتنی لیٹ ہوئی جب نماز، دیکھا کہ ٹائم سارا گزر گیا۔ امام کائنات جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، میرے آقا نے اس موقع پہ ہاتھ اٹھائے اور کیا الفاظ کہے؟ میرے آقا نے اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ کہے، ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، بخاری کے اندر آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے میری نماز عصر کو لیٹ کروا دیا ہے، اللہ ان کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جہنم کی آگ ان کے گھروں میں بھی نازل کر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ کتنی قیمتی ہے نماز عصر، ہم پھر بھی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ حضرات آپ تھوڑا سا محاسبہ تو کریں کہ آج کس کس نے نماز عصر ادا کی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نماز عصر کو ویسے ہی خیر بات کہہ دیا ہے۔ معمولی نماز ہے، لیٹ ہونے پر گھر بار لٹ گیا، بیوی بچے فوت ہو گئے، اتنا نقصان، رہ جانے سے زندگی کے عمل برباد۔ صحابہ اکرام بارش میں بھی پڑھتے تھے، موسم خراب ہو تب بھی پڑھتے تھے۔ سنو ایک حدیث مبارکہ صحابہ کے متعلق اور اپنے ایمان کو تازہ کر لو، سنن نسائی کے اندر 1545 نمبر روایت، اور دوسری حدیث 1550 نمبر حدیث، دونوں کا خلاصہ سنیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کوہ زجنان اور کوہ عصفان کے درمیان مشرکین کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کافروں سے لڑائی ابھی ہونے والی تھی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کافروں کا گھیراؤ کر لیا، اور مقابلے میں کون ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کافروں کے سپہ سالار بن کے آئے ہوئے ہیں، اور جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے واقف ہے اس کو پتہ ہوگا کہ وہ کتنے عظیم جنگجو تھے، کس طرح کے ان کو تجربے اور طریقے آتے تھے جنگ کے۔ خالد بن ولید نے کیا مشورہ دیا؟ صحابہ کے متعلق اب کافروں کی سوچ بھی دیکھیے، سارے مشرکین جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کافر کہنے لگے ان لہؤلاء صلاۃ ہی احب الیہم من ابنائہم وابکارہم وفی روایت من اموالہم۔ مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اے ہمارے ساتھیوں، یہ جو مسلمان سامنے کھڑے ہیں، ان لہؤلاء صلاۃ،
ان کی ابھی ایک نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، وہ نماز اتنی پیاری ہے، ان کو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ نبی کے صحابہ، ہی احب الیہم من ابنائہم و ابکارہم و اموالہم۔ ہمارے ساتھیوں، نبی کے صحابہ نماز عصر سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو محبت بیٹوں سے بھی ہے، اپنی بیٹیوں سے بھی ہے، اپنے مال سے بھی ہے، لیکن جتنی محبت ان کو نماز عصر سے ہے وہ محبت نہ بیٹوں سے ہے، نہ بیٹیوں سے ہے، نہ اپنے مال سے ہے۔ نبی کے صحابہ نہ بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنے مال سے وہ محبت نہیں کرتے جتنی زیادہ محبت نماز عصر سے کرتے ہیں۔ حضرت مال کمانے کی خاطر یہ بیٹے اور بیٹیاں ان کے لیے مال کما کر لانے کی خاطر ہم نے نماز عصر کی دھجیاں اڑا دی، مال کمانے کی خاطر نماز عصر کو چھوڑا۔ نبی کے صحابہ مال سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو نماز عصر سے کرتے ہیں، بیٹیوں سے اور بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو نماز عصر سے کرتے ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ پروگرام بن گیا کافروں کا کہ کیا کرنا ہے، اتنی محبت کرتے ہیں یہ نبی کے صحابہ نماز عصر سے یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو نماز عصر کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، یہ لازمی طور پہ پڑھیں گے۔ خالد بن ولید نے مشورہ دیا کہ ہمارے ساتھیوں ایسا کرتے ہیں، جیسے ہی یہ نماز میں شریک ہوں گے نا، شامل ہوں گے، نماز شروع کریں گے، یہ ہلیں گے نہیں، کسی طرف دیکھیں گے نہیں، یک بارگی حملہ کر کے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیں گے اور میدان ہم جیت جائیں گے۔ کافروں کا یہ پروگرام بن گیا۔ لوگوں سنو، درد دل سے کہہ رہا ہوں، نبی کے صحابہ کا کے بارے میں یہ پروگرام کافروں نے بنا لیا کہ جب نماز شروع کریں گے گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ایمان سے بتلاؤ، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، گردنیں تن سے جدا ہو جائیں گی، کون حفاظت کرے اب ان شیروں کی؟ اسلام کے سپاہیوں کی اب حفاظت کون کرے گا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت ہونے لگی، صفیں باندھ لی گئی۔ جب اس کیفیت کے اندر ہونے لگے، اللہ نے جبریل کو بلایا، جاؤ جبریل میرے پیغمبر کو آج جا کر پیغام دے دو، اے نبی آج نماز ایسے نہ ادا کرنا، بلکہ رب کہتا ہے کہ نماز کا طریقہ ہی بدل دو۔ صلاۃ خوف کے طریقے اس مقام پر اللہ نے نازل کر کے نماز کا طریقہ بدل دیا۔ آقا اللہ حکم دیتے ہیں کہ 2 صفیں بنا لو، ایک صف والوں کو اسلحہ تھما دو، کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہیں، اور ایک صف والوں کو 1 رکعت پڑھا دو، یہ 1 رکعت پڑھ کر چلے جائیں اور ان کا اسلحہ پکڑ کر پہرا دیں، اور وہ آ کر آپ کے پیچھے صف باندھ لیں، دوسری رکعت آپ ان کو پڑھا دیں، اسی طرح 1 رکعت پڑھا دو۔ آقا اللہ کہتے ہیں آپ 1 رکعت پڑھا دو، میں پوری نماز کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اللہ نے اس طرح بھی حفاظت کی ہے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ہماری حالت، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اسی مال کو کمانے کی خاطر نماز عصر کو لیٹ کر دیتے ہیں حتیٰ غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ نماز عصر اتنی لیٹ ہو رہی ہے مال کمانے کے لیے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں تو بند ہی نہیں کرتے کہ چلو شام کا ٹائم ہونے والا ہے، کوئی بات نہیں بعد میں جا کر پڑھ لیں گے۔ لیٹ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ نے احادیث سن لی ہیں، کتنی محبت کیا کرتے تھے نماز عصر کے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام کی لیٹ ہوئی تو آپ نے بد دعا کی کہ اللہ قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ حضرات جو خوش نصیب نماز عصر کی پابندی کرتا ہے، یہی پیغمبر ہیں، یہی نبوت والے ہاتھ ہیں، دوبارہ کچھ اس طرح اٹھتے ہیں۔ ابو داود کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، جو بندہ نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز کا اہتمام کرے۔ نماز عصر سے پہلے جو 4 سنتوں کے نام سے معروف ہیں، 4 رکعت پڑھتا ہے جو نماز عصر سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ رحم اللہ عمران، اے اللہ جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز کا اہتمام کرے، میں محمد اس سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے ایسے خوش نصیب۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بننا چاہتے ہیں، ان کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں،
تو نماز عصر جب پڑھنے کے لیے آئیں تو تھوڑا سا پہلے آ کر اپنا نام لکھوائیں، 4 رکعت نماز پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے گا، ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو یقیناً بہاریں ہی بہاریں لگ جائیں گی، 4 چاند لگ جائیں گے۔ سیدنا انس کے لیے پیغمبر نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ انس کے مال کو بڑھا دے، اللہ 1 سال میں 2 مرتبہ پھل لگا کر دنیا کو دکھلاتا تھا کہ میرے محبوب نے دعا کی ہے انس کے لیے۔ انس کے لیے پیغمبر نے دعا فرما دی کہ اللہ انس کی اولاد کو زیادہ کر دے، اللہ نے 120 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں عطا فرمائے، رہتی دنیا تک بتلا دیا میرا پیغمبر جب دعا کرے تو اللہ یوں بہاریں لگاتا ہے۔ انس کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انس کی زندگی میں برکت ڈال دے، 100 سال سے کہیں اوپر چلے گئے تھے، کہا کرتے تھے کہ دنیا میں رہ رہ کر اب جی نہیں لگتا، دل کرتا ہے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروہ بن ابی الجعد کی تجارت کے لیے برکت کی دعا فرما دیں، صحابہ کہا کرتے تھے کہ بخاری کے اندر آج بھی لکھا ہے کہ عروہ کی تجارت میں اتنی برکت تھی، اگر مٹھی ایک مٹی کی اٹھا کر بھی عروہ بیچ دیتا تو اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا، کیونکہ پیغمبر نے دعا فرما دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں تو بہاریں ہی بہاریں لگتی ہیں۔ حضرات پھر دعا اگر لینے کا ارادہ ہے تو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز کا اہتمام کیجئے، پھر نماز عصر کے 4 فرض پڑھیے، دیکھنا پھر بہاریں کتنی لگتی ہیں، دوہرا ثواب ملے گا جو نماز عصر کی پابندی کرتا ہے، جو نہیں کرتا آپ نے وعیدیں اس کی سن لی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔